قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں ہمارے نقیب ملت حضرت عالی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب MP، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین۔ میں ان سے بہت ہی احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو مخاطب کریں۔ نعرہ تکبیر! من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہنشین بتشریف فرما صدر آل انڈیا پرسنل لاء بورڈ حضرت مولانا رابع ہستی ندوی صاحب، جنرل سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے نائب صدر، وہ تمام سیکرٹریز، شہنشین بتشریف فرما معزز علماء کرام، مشائخین عظام، سیاسی قائدین، بزرگان ملت، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، عزیزان ملت، میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرزمین دکن کو دوبارہ اس بات کا اعزاز دیا کہ ہم نے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا اجلاس سرزمین دکن پر اس کا کامیابی کے ساتھ انعقاد عمل میں لایا۔ اور اگر آج ہم اس 3 روزہ اجلاس کو، جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا 26واں اجلاس ہے، اس کا اگر ہم کامیابی سے انعقاد عمل میں لا سکے تو اس میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے، بزرگان ملت کی دعائیں ہیں، اہل دل کی توجہ ہے، اور خاص طور سے جو استقبالیہ کمیٹی کے تمام اراکین کی محنت، ان کی جستجو اور ان کا دن رات کی محنت، اس اجلاس کو ہم نے کامیابی سے انعقاد کر سکے۔ میں یہاں پر تلنگانہ حکومت کے ڈپٹی چیف منسٹر جناب محمود علی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے پورا تعاون ہم کو حاصل رہا۔ تلنگانہ وقف بورڈ کے چیئرمین جناب سلیم صاحب نے مہمانان اور اراکین اور خصوصی مدعوین کے انتظام کے سلسلے میں حیدرآباد کے ہوٹل میں ٹھہرانے کا بہترین انتظام کیا۔ میں شکر گزار ہوں اویسی ہاسپٹل کے مینیجنگ ڈائریکٹر اکبر الدین اویسی صاحب کا اور ڈکن میڈیکل کالج کے تمام سٹاف کا، ان کے رفقا کا، جنہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ اور ڈسپلن کے ساتھ سالار ملت آڈیٹوریم میں بہترین انتظام کیا۔ میں شکر گزار ہوں ان تمام حضرات کا جنہوں نے اس 3 روزہ اجلاس کی کامیابی کے لیے ہر طریقے سے اس میں اپنا تعاون پیش کیا، اور خاص طور سے اضلاع کے علماء اور مسلمانوں نے بھی اس میں بڑا رول ادا کیا۔ میں شکر گزار ہوں جماعت اسلامی کے امیر کا، حامد محمد خان صاحب کا، میں شکر گزار ہوں حافظ پیر شبیر صاحب کا، جمعیت علماء کے صدر کا،
میں شکر گزار ہوں مفتی غیاث کا جو جمعیت علماء کے صدر ہیں. میں شکر گزار ہوں حیدر آغا صاحب کا، مسعود حسین مجتہدی صاحب کا، مفتی ابرار صاحب کا اور نائب صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت کہ ان تمام حضرات نے نہ صرف تلنگانہ بلکہ مہاراشٹرا اور کرناٹکا میں بھی تحفظ شریعت اور اصلاح معاشرہ کے جلسے کا انعقاد بھی ہم نے کیا اور اس میں جا کر ہم نے حصہ بھی لیا. اور الحمدللہ ان تمام لوگوں کی محنت اور جستجو کی وجہ سے آج ہم کامیابی کے ساتھ الحمدللہ اس 26واں اجلاس کو کامیابی سے کر سکے. میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں اور آپ تمام کا تعاون اور تمام کی محنت کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں دارالسلام کی سرزمین پر فرزندان توحید جمع ہے. اور یقیناً آپ تمام کا یہاں پر جمع ہونا اس بات کا پیغام دیتا ہے پورے ملک کو، ملک کی اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے ان تمام لوگوں کو بشمول ہمارے وزیر اعظم کو یہ پیغام ملتا ہے. ان ٹی وی اسٹوڈیو میں بیٹھ کر وزیر اعظم کے تلوے چاٹنے والوں کو بھی، جو پچھلے 1 سال سے ہفتے میں 2 دن بلا ناغہ مسلم پرسنل لا بورڈ پر مسلم خواتین کے اوپر کچھ نہ کچھ پروگرام اور تبصرے کرتے رہتے ہیں. آج جب اختتام کے بعد پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو کسی ہمارے ایک صحافی دوست نے ہم سے پوچھا کہ مسٹر اویسی، بلکہ پرسنل لا بورڈ کے ذمہ دار بیٹھے تھے، حافظ عمرین صاحب، مولانا عمرین صاحب بیٹھے تھے، ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ فلاں چلے گئے، بڑے طاقتور تھے، کیا ہوگا؟ میں نے کہا شام میں آ کر دیکھو، نظارہ طاقت معلوم ہوگی. اور یاد رکھو یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا کام شخصیتوں سے نہیں چل رہا ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ کا کام اللہ کے کرم سے چلے گا. لوگ آئیں گے، چلے جائیں گے. اسد الدین اویسی آج زندہ ہے، کل نہیں رہے گا، اس زمین کی غذا بن جائے گا. اور اگر کوئی غرور اور تکبر میں ڈوب کر کہہ رہا ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی عمر ختم ہو چکی ہے، حضرت آپ کی عمر ختم ہو جائے گی، آپ ختم ہو جائے گے، پرسنل لا بورڈ زندہ رہے گا، زندہ رہے گا، زندہ رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور جو لوگ ہمارے درمیان میں نفاق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی تم ناکام ثابت ہوگے، تم ناکام ثابت ہوگے. اور یہ بڑی للچائی ہوئی نظروں سے ٹی وی پر 2 دن سے چل رہا ہے، ایسا ہو گیا، فلاں ہو گیا. ارے احمقوں کی دنیا میں بسنے والوں، یہ پرسنل لا بورڈ میں ہمارے بزرگوں کا خون شامل ہے، ہمارے اکابرین کے آنسو شامل ہیں، ان کی دعائیں اس میں شامل ہیں. شب بیداری میں آپ کو بریلوی ملے گا، دیوبندی ملے گا، صوفی ملے گا، سلفی ملے گا، شیعہ ملے گا. اس میں آپ کو ہر مکتب فکر کے ہر ذمہ دار یہاں پر دکھیں گے. اور آج آپ اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ذمہ داروں کو دیکھ کر آپ میری اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں. میرے بھائی 45 سال ہو گئے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو بن کر، اور آج ہندوستان کے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگ جو اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے ہیں، ہاں ہم بھی مانتے ہیں کہ آپ وقت کے فرعون ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ آپ وقت کے نمرود ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ آپ ظلم کریں گے یزید کی طرح، مگر ہم اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے فرعون اور نمرود سے کہنا چاہتے ہیں کہ ان کا خاتمہ دیکھ لو. آج یہ لوگ ہمارے اکابرین کی، بزرگوں کی محنتوں پر پانی پھیرنا چاہتے ہیں. اسی لیے
ان کے اشاروں پر، حکومت کی اشاروں پر بعض لوگ آج بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ میں ہرگز اپنی زبان سے الفاظ نہیں ادا کرتا تھا، مگر جب میں نے صدر محترم مجھے معاف کر دیں، جنرل سیکرٹری صاحب مجھے آپ معاف کر دیجئے، صحیح کہا مولانا نے کہ ان کی زبان بڑی کڑوی ہے۔ ہاں، جب میں نے عاملہ کے اجلاس میں صدر محترم کی دعا کو سنا اور دعا کے بعد صدر محترم کی آنکھوں میں آنسو کو دیکھا، مجھ سے رہا نہیں گیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی اگر کوئی شان ہے تو رابع حسنی ندوی ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کی پہچان اور شان، وہ دعا کر کے آنکھوں میں آنسو لا لیے۔ کس دن کے لیے میرے بھائی، کس دن کے لیے، کس کے لیے؟ اس میں ہے کیا؟ اس میں کیا ہے؟ اس پرسنل لا بورڈ میں کون سا خزانہ ہے؟ کون سا تیل ہے اس میں؟ کچھ نہیں ہے اس میں۔ جو بھی اس میں وقت لگا رہا ہے اس لیے لگا رہا ہے کہ کل مرنے کے بعد اللہ کے پاس مجھے جواب دینا۔ اور آج کہتے ہیں کہ مسجد کو چھوڑ دو، مسجد کو چھوڑ دو، مسجد کے بدلے میں زمین لے لو، مسجد اسلام بنائیں گے، یونیورسٹی بنائیں گے۔ ارے جو مسجد کا نہیں ہوا وہ اسلام کا کیا ہوگا؟ جو مسجد کا نہیں ہوا وہ یونیورسٹی کا کیا ہوگا؟ جو مسجد کا نہیں ہوا وہ قوم کا کیا ہوگا؟ جو مسجد کا نہیں ہوا اس کو اتحاد کے معنی کیا معلوم؟ ہماری پہچان تو مسجد سے ہے نا۔ اور پھر یہ کہنا کہ نہیں مسجد دے دینے سے اتحاد پیدا ہو جائے گا، امن پیدا ہو جائے گا، تو حضرت قبلہ تو کیا مسجد اقصیٰ کو بھی چھوڑ دیں؟ ہم چھوڑ دیں مسجد اقصیٰ کو بھی؟ ہم پورے عرب ممالک میں اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ میں تو حضرت مولانا عمرین صاحب نے ناندیڑ میں جو کہا موڈی صاحب کے بارے میں سنیے۔ مولانا عمرین صاحب نے کہا کہ فضیلت الشیخ حضرت موڈی، فضیلت الشیخ حضرت موڈی، علامہ موڈی۔ آپ عمان کو گئے، حضرت قبلہ کو بھی لے کر چلے جاتے عمان کو، حضرت قبلہ اتر جاتے عمان میں، آپ کے ساتھ معلوم ہو جاتا کہ پہچان کیا ہے عمان میں ان کی۔ میں نہیں بولتا تھا مگر آج بول رہا ہوں، اپنی نفس کے لیے نہیں، اپنی انا کے لیے نہیں، بلکہ حقائق کو بیان کرنے کے لیے۔ اگر آپ کو زام حق بولنے کا تو ہماری زندگی گزر گئی حق بیان کرنے کے لیے۔ یہی دارالسلام کی تاریخ ہے کہ ہم نے حق کو بیان کیا، ہم کو جیلوں کی صحبتیں برداشت کرنا پڑا، میرے بھائی کے جسم پر گولیاں ماری گئیں، میرے اراکین کو جیلوں کو جانا پڑا، مگر ہم نے کبھی بھی حق کو بیان کیا، پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت فضیلت الشیخ موڈی کے اشاروں پر یہ کام ہوگا۔ میرے بھائی بابری مسجد کی شہادت صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدارتی خطبے میں حضرت مولانا رابع حسنی ندوی نے صاف اور واضح طور پر کہا کہ یہ 6 دسمبر کھلی دہشت گردی کا مظاہرہ تھا، ٹیررزم تھا۔ یہ 6 دسمبر جب بابری مسجد کی شہادت ٹیررزم تھا۔ میں اب آپ لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا یہ مجمع، کیا یہ میری آواز جو ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچ رہی ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ بابری مسجد دے دیں بت خانے کے لیے؟ کیا دے دیں بابری مسجد کو بت خانے کے لیے؟ کیا آپ حضرت رابع حسنی ندوی کی قیادت کے فیصلے کو مانیں گے؟ اور جو کہہ رہا ہے کہ بابری مسجد کو بت خانے پہ دے دے، کیا اس کا سماجی بائیکاٹ کریں گے؟ کریں گے نہیں کریں گے؟ صرف نعرے مارنے سے نہیں ہوگا، بتانا پڑے گا ان کو، بتانا پڑے گا۔ ہاں بالکل صحیح ہے، مجھے سورہ فاتحہ کی تفسیر کہاں تھی، میں تو ایک بھڑکاؤ بھاشن دینے والا ہوں۔ ہاں مگر مجھ میں اتنا تو تھوڑا علم ہے، ہم تیلگو میں بولتے کنچم کنچم، لٹل لٹل
میں تو ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار ہوں، مگر میں یہ پوچھ رہا ہوں ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر. ہم کو بول رہے کون ہیں آپ؟ حضرت موڈی فضیلت الشیخ کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں. مگر مجھے سورہ فاتحہ میں تو اتنا تو معلوم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مجھے اتنا تو معلوم، مجھے یہ بھی معلوم کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ اتنا تو معلوم، مجھے پورا نہیں معلوم، آپ کو معلوم. مگر سب معلوم رکھ کے بھی آپ مسجد کو کیوں چھوڑ رہے مجھے نہیں معلوم. آپ کو سب معلوم مگر آپ بول رہے کہ دے دو بت خانے کے لیے. اور حضرت یہ آپ کا فتویٰ ہے. 13 اور 16 اپریل 2001 کو اسلامی فقہ اکیڈمی نے فتویٰ دیا تھا، جس میں فتویٰ یہ تھا کہ بابری مسجد کے بارے میں ایسی کوئی صلاح شرعی اعتبار سے قطعاً جائز نہیں ہے. اس میں آپ کا سائن ہے. آپ تو سورہ فاتحہ کی تفسیر جانتے ہیں. اب بتائیے آپ نے سائن کیوں کیا؟ پھر آپ نے سائن کیا. یہ کتاب ہے، پڑھنا اس کو، بابری مسجد کی شرعی حیثیت فتاوی کی روشنی میں، شائع کردہ بابری مسجد فاؤنڈیشن. اب بتائیے آپ، اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کر دو. میرے بھائی سمجھو اس بات کو کہ پہلے ٹرپل طلاق کے نام پر شریعت میں مداخلت، اب مسجد کو چھیننا ہمارا مقصد کیا ہے کہ ایک بار بابری مسجد گئی تو پھر دوبارہ وہ 1000 2000 مساجد کے مسئلے کو نکال دو، اس کو نکال دو، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد. اب تو کوئی مجنو بول دیا کہ تاج محل تیجو مندر تھا، اور آپ کے ابا بنائے تھے معلوم ہمارے. پھر کوئی بول دیا کہ نہیں یہ پورے 17 کروڑ مسلمانوں کو نکال کے پھینک دینا باہر. بھائی صاحب یہ 17 کروڑ ہے، آپ اتر پردیش کے گایوں کو سنبھال نہیں سک رہے، یہ 17 کروڑ کو آپ کہاں بھی جائیں گے؟ ہم نہیں جانے والے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اور اگر میں بدتمیزی کر رہا ہوں تو مجھے معاف کر دے صدر صاحب، میں اپنی عادت سے مجبور ہوں. میں بار بار کہتا ہوں ہندوستان سے چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ. ارے کیوں جائیں گے بھائی؟ ہمارے ابا، آپ کے ابا، ساروں کے ابا، موڈی کے ابا حضرت آدم. ہمارے ابا جب دنیا میں آئے تو کہاں ہے؟ ہندوستان کو آئے. تو ہندوستان کو آئے تو ابا کا ملک ہے، یہ باپ کی جاگیر ہے. تم اماں کا بولو، ہم باپ کا بولیں گے. نہیں 17 کروڑ کو بھجا دینا، چھوٹے بچے ہیں ہم لوگ، بھول جاؤ یہ. اچھا ہمارے فضیلت الشیخ حضرت موڈی قانون بنائے. میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بولا کہ قانون اس کی ضرورت نہیں ہے، قانون یہ بنائیے کہ ہندوستان میں 23 لاکھ ایسے شادی شدہ خواتین ہیں، جس میں سے 22 لاکھ ہماری ہندو بہنیں ہیں جو اپنے شادی کے بعد اپنے شوہروں کے ساتھ نہیں رہتی ہیں. ان سے انصاف کرو. پارلیمنٹ میں کہا. فضیلت الشیخ بیٹھے ہوئے تھے، کان میں سے لگا کے سن رہے تھے، پورے سنتے ہیں، کیونکہ بھڑکاؤ بھاشن کیا بول دے گا نہیں معلوم. میں نے بھی تھوڑا سیکھا سیاست سالار سے. میں نے کہا میڈم قانون ایسا بنائیے کہ ہماری گجرات کی بھابھی کو بھی انصاف مل سکے. گجرات کی بھابھی کی فکر ہی نہیں ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے کہ ہماری بھابھی کو اللہ جلدی صحت دے دے. ان کی ٹکر ہوئی، اتنی صحت اللہ ان کو دے دے کہ وہ اپنے گھر میں جا کر رہے. کون سا گھر؟ دلی کا گھر. ہمارے وزیر اعظم قانون بنانا چاہ رہے. کیا قانون ہے کہ مسلمان، سپریم کورٹ یہ بولا کہ ٹرپل طلاق ہوتی نہیں، ٹھیک ہے،
सेक्शन 3 ये बोल रहा कि ट्रिपल तलाक नहीं होती, फिर सेक्शन 4 में बोल रहे उसको जेल को भिजाना, और जेल को भिजाने के बाद ये कानून इस तरह बनाना चाह रहे हैं कि वो मुसलमान जेल में बैठकर अपनी बीवी को अलाउंस देगा। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप दिल्ली में बैठ के कुछ नहीं कर रहे, वो बदमाश जेल में बैठ के देखेगा। कोई बाहर रह के नहीं कर रहा है तो जेल में बैठ के करेगा। क्या विजडम है फजीलतुल शेख का, क्या कानून बना रहे, दुनिया में कोई नहीं बना सकते इनके साथ कानून। अब तो बोल रहे कि लोग बोले नौकरियां नहीं है तो बोले पकौड़ा बेचो, मंडी पे जाओ पकौड़ा बेचो। वजीर आजम पकौड़ा बेचने वाला नौकरी नहीं है, आप पकौड़े की सरकार चला रहे हैं, ये बात जरूर कहूंगा। मेरे भाई ये कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जेल को भिजा दो। मकसद क्या है कि कोई भी कंप्लेन कर सकता और मुसलमान जेल को चला गया, हमारी बहन रोड पे आएगी। क्रिमिनल केस में मैं बार बार कह रहा हूं, क्रिमिनल केस में औरत कैसे प्रूफ करेगी, कौन उसकी ताईद में विटनेस आएगा, मगर कोई नहीं। कानून बनाना है, कानून बनाना है। मकसद क्या है कि हमारी शरीयत में मुदाखलत करना। आज तलाक बिदअत है तो कल तलाक हसन को लेकर आओ। फिर उसके बाद हमारे शिया बरादरी में सेगा है, उसको खत्म कर दो। अगर कोई ये समझ रहा है कि नहीं आज हनफियों को तकलीफ हो रही है तो कल अहले हदीस, उसके बाद शिया। क्योंकि पैराग्राफ 77 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में मोदी के तरफ से उस वक्त के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पूरे तलाक को निकाल दो। शरीयत में मुदाखलत यहां पर, और फौरन उसके बाद कहना कि मस्जिद को छोड़ दो, मस्जिद को छोड़ दो, क्या होगा, अमन पैदा हो जाएगा। मेरे भाई इन लोगों से होशियार रहिए जो सिर्फ अपने सियासी आखाओं की इशारों पर नहीं मालूम उनका क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है नाच रहे हैं, और फिर ये बोलना कि नहीं पर्सनल लॉ बोर्ड की उम्र हो गई। हजरत आईसिस की ताईद में फतवा हमने दिया था, आपने दिया था। जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, याद रखो आप। आईसिस के ताईद में फतवा किसने दिया था? मिस्टर मोदी, आप जिसकी सरपरस्ती कर रहे हैं, इन्होंने आईसिस के खिलाफ ताईद में फतवा दिया था, और यही आईसिस जिसने मुसलमानों का कत्लेआम किया। बताओ क्या यह बात सच नहीं है? आप कहते हैं पर्सनल लॉ की बोर्ड की उम्र खत्म हो गई। नहीं खत्म होगी पर्सनल लॉ बोर्ड। मैं मर जाऊंगा, आप मर जाएंगे, बोर्ड जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह ताला, रहेगा, बोर्ड जिंदा रहेगा। और मैं आपसे कह रहा हूं कि खुदा ना खास्ता अगर मैं भी निकल जाऊंगा तो तुम मेरी भी मुखालिफत करना, मगर पर्सनल लॉ बोर्ड को बचा के रखना। याद रखो हिंदुस्तान के मुसलमानों, ये मुसलमानों की पहचान है, ताकत है, शनाख्त है, इत्तेहाद का एक मरकज है, और इसको मजबूत करना हम तमाम का दीनी फरीजा है। कोई अगर आकर बोलेगा पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में, बोलना भाग यहां से, ये शैतान के एजेंट हैं, ये तमाम के तमाम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद बातें मुझे इखलास के साथ आपके सामने रखना था। सदर मोहतरम यहां पर तशरीफ फरमा है। मैं आप तमाम की तरफ से सदर मोहतरम से अर्ज करना चाहूंगा कि आप हरगिज फिक्र मत करिए, आप आराम से बैठिए और सिर्फ हमको हुक्म करिए क्या करना है। आप हुक्म करिए कि क्या करना है इंशाअल्लाह ताला, और हम पूरी कोशिश करेंगे उस हुक्म को, उस फैसले को की तामील करने के लिए। और हमको पूरा एतमाद है सदर साहब के ऊपर, पूरा एतमाद है, बल्कि पूरे मसलक के लोगों को इस पर एतमाद है। और इंशाअल्लाह ताला सदर मोहतरम आप हरगिज फिक्र मत करिए। मुझे भी तकलीफ है कि उस आमिला के इजलास के बाद जब मैंने आपका चेहरा देखा, जनरल सेक्रेटरी साहब का चेहरा देखा, तो मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई, मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई। इसीलिए आज मैं मजबूर हुआ इस बात को सामने रखने के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूं कि आप यहां पर आए, और बाबरी मस्जिद की लड़ाई चलती रहेगी। पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला ले लिया कि हम
مسجد کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. فقہ حنبلی کی بات کرنے والوں روک لو اپنے آپ کو، ورنہ تم گمنامی کی وادیوں میں اتنا بھٹکو گے کہ تم کو پہچاننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اور ہوگا انشاءاللہ تعالی ایک دن. کیا جواب دیں گے ہم لوگ ان لوگوں کو جن کو اس مسجد کے لیے شہید ہو گئے؟ عبد الرحیم قریشی صاحب زندگی گزار دی اپنی اس مسجد کی، بابری مسجد کے کیس میں. ظفر عبداللانی صاحب پچھلے 26 سال سے لگے ہوئے. آج سپریم کورٹ میں مسئلہ آیا اور ہم کو پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ انصاف کرے گا. یہ آستھا کا مسئلہ نہیں ہے مسٹر مودی، یہ ٹائٹل سوٹ ہے. یہ آستھا کا مسئلہ نہیں ہے. سن لو سنگ پریوار کے لوگوں، یہ آستھا کا مسئلہ نہیں ہے، ٹائٹل سوٹ ہے. اور سپریم کورٹ انشاءاللہ تعالی ایویڈنس کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا. اور ہندوستان کے غیور ہندوستانیوں، سنو اس بھڑکاؤ بھاشن دینے والے کی زبان سے اس جملے کو کہ بابری مسجد کی شہادت تمام ہندوستانیوں پر ایک قرض ہے اور اس قرض کو آپ کو اتارنا پڑے گا. اس قرض کو آپ کو، ہر ہندوستانی کو اتارنا پڑے گا. ہندوستان کے وزیر اعظم آپ 3 سال کی سزا دینا چاہتے ہیں ٹرپل طلاق کے لیے. ہندوستان کے وزیر اعظم کو کسی نے چائے والا کہا، میں یہاں پر بھی کہا گیا، میں ان سے متفق نہیں ہوں. میرے بھائی، اگر کوئی چائے بیچتا ہے تو اس میں کوئی معیوب بات نہیں، کوئی ہرگز معیوب بات نہیں. میں نے بھی اپنی طالب علم کے زمانے میں لندن میں ہوٹلوں میں کام کیا، بیت الخلاؤں کو صاف کیا، ٹیبلوں کو صاف کیا، کوئی بری بات نہیں. مگر ہندوستان کے وزیر اعظم آپ کو تو صرف 3.5 سال سے لوگ چائے والا بول رہے ہیں، ہم کو 70 سال سے پاکستانی بول رہے ہیں. ہم کو 70 سال سے پاکستانی بول رہے ہیں. ہندوستان کے وزیر اعظم، آپ کی RSS ہندوستان کی آزادی میں حصہ نہیں لیا. ہمارے بزرگوں نے سب کچھ قربان کر دیا. علامہ فضل حق خیرآبادی نے کالا پانی کی سزا کو قبول کیا، پھانسی کے پھندے کو چوما اور کہا کہ میں انگریزوں سے معافی نہیں لکھوں گا. اور آپ کے ہیرو ساورکر نے 6 خط لکھے کہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. ہم نے ریشمی رومال کی تحریک شروع کی، ہمارے علماؤں نے فتویٰ دیا، جانیں قربان کر دی، لاشیں لٹکنی تھی ان کی. اور ملک آزاد ہوا تو ہمارا خواب صرف یہی تھا کہ ہماری شریعت میں مداخلت نہیں ہو. آج ملک آزاد ہو گیا اور آج آپ ہم سے اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں. 70 سال سے ہم کو پاکستانی پکار رہے ہیں. اس پر قانون کیوں نہیں بناتے؟ 3 سال کی سزا دو. تو بولے یہ کیوں بولا؟ بولوں گا، یہ سچائی ہے. تم ہم کو پاکستانی نہیں بول سکتے، ہم ہندوستانی ہیں. اور تم سے زیادہ ہندوستانی ہے اس لیے کہ ہم پیدائشی بھی ہندوستانی ہیں اور بائی چوائس ہیں. ہمارے بزرگوں کے پاس چوائس تھا. ہم نے کہا کہ نہیں، ہم ہندوستان میں رہیں گے. ہم نے پاکستان کو پاک سرزمین نہیں مانا، ہم نے ہندوستان کو پاک سرزمین مانا. کیونکہ یہاں پر ندوہ ہے، دیوبند ہے، بریلوی ہے، خواجہ اجمیری کا آستانہ ہے. یہاں پر سب کچھ ہمارا ہے، ہماری پہچان ہے. اس کے باوجود بھی اس پہ قانون نہیں بنائیں گے. ٹرپل طلاق پہ بنائیں گے. فضیلت الشیخ حضرت مودی علامہ کیا کیا ہے، قانون اس پہ بنائیں گے. میں انصاف دلاؤں گا بھائیوں بہنوں. مسٹر مودی، واپس آ جاؤ زمین کے اوپر. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بربادی کے بادل آرام سے آ رہے ہیں، سلولی دھیرے دھیرے. حیدرآباد میں بولتے ہلو ہلو ہو رہا، ہلو ہلو آ رہے بادل تمہارے. انشاءاللہ تعالی جو طاقتیں شریعت کو مٹانے کو آئیں گی وہ مٹ جائیں گے. پرسنل لا بورڈ کی مدد کرو نوجوانوں. میری ذات کی نہیں، میری انفرادیت کا ساتھ مت دو، پرسنل لا بورڈ کا ساتھ دو، اس لیے کہ شریعت کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں. اور یاد رکھو، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اگر تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو شریعت کو بچا لو. تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو شریعت کی پابندی کرو. اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. شریعت کی حفاظت کرنا یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ہماری بہنوں سے، ہماری بیویوں سے، ہماری ماؤں سے اچھا سلوک کرنا ضروری ہے.
جہیز کی لعنت کا خاتمہ کریے، نکاح کو آسان کریے، اپنی بیویوں سے محبت کریے، اپنی بیویوں سے محبت کرو، خوب ان کا خیال رکھو، اور اگر کبھی بیوی آپ سے ناراض ہو گئی تو کوئی بری بات نہیں ہے، گھر میں جاؤ، بیوی بہت ناراض ہو گئی تو بیگم بول کے پیر پکڑ لو، کوئی بری بات نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، کون دیکھ رہا؟ بعد میں نکل کے بولا ہاں ہم سکندر اعظم، ہاتھ دباؤ، پکا کے بریانی کھلاؤ، بنڈیوں کے پکوڑے مت کھلاؤ، انہوں کھلا کھلا کے انہوں وہاں ہے انہوں وہاں ہے، تو پکوڑوں کا اثر ہے، مرچی کھلا سکتے، کچھ تو کرو، اپنی بیویوں کو راضی کرو۔ عورت کو غصہ آتا میرے بھائی، وہ ہماری بیوی ہے جس نے اپنا سب چیز گھر کو چھوڑ چھڑا کر، اپنے والد کے گھر کو چھوڑ کر، اپنی ماں اپنی بہنوں کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ زندگی گزارنے آتی۔ خوب محبت کرو، اپنے گھر میں جو سب سے بہتر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہو جاؤ۔ اور آپ پوچھتے ہیں، کسی ہمارے پریس والے پوچھے کہ وزیر اعظم دبئی گئے، وہاں کے دبئی کے شیخ سے ملے، ویری گڈ۔ فلسطین گئے، محمود عباس سے ملے، ویری گڈ۔ ایک اخلاقی فریضہ ہوتا، ہمارے بھی دوست سے ملے تو ہم جا کے ایک بار گلہ مل، انہوں چھوڑتے ہی نہیں۔ ارے صدر صاحب معاف کرنا، مجھ سے کہیے کیا ہے اس کا؟ پہلا ایسی ہوتا گھر میں کوئی نہیں رہے تو باہر اور لپٹتے، انہوں آ کے ہمارے کو بول رہے کہ 3 سال کی سزا دلاتے، کہاں دلاتے بھائی؟ اس کو گھر کی فکر نہیں ہے۔ ہمارے ملک کا یہ حال ہو گیا، ہم بچپنے میں ایک کہانی پڑھے تھے کہ ایک شخص بادشاہ سلامت تھے، تو ان کے پاس 2 پڑھے لکھے لوگ تھے، ان سے مشورہ کرتے تھے کہ آج بارش کب ہوگی، تو بیچارے وہ پڑھے لکھے لوگ کچھ دکھا کے بولے کہ بادشاہ 50% چانس ہے بارش ہونے کا، تو بادشاہ بولے نہیں بارش نہیں ہوں گی، میں اس کے لحاظ سے کپڑے پہنوں گا، کوئی چھاتا آتا نہیں لے کر جاؤں گا۔ بارش ہو گئی، بادشاہ سلامت بھیگ گئے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں ان پڑھے لکھے لوگوں کو لگا اور یہ میں بھیگ گیا۔ تو بادشاہ کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے گدھے پر بیٹھ کر ایک شخص آ رہا ہے، چھتری ہاتھ میں پکڑ کے۔ بادشاہ بولے نے گدھے پر بیٹھ کر آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں چھاتا ہے، چھتری ہے۔ روک کر اس کو بلاتے ہیں، بتا تجھے کیسے معلوم کہ بارش ہونے والی ہے؟ بولا بادشاہ ذرا میرا دماغ تیز ہے، مجھے اندازہ ہوا، اسی لیے میں چھاتا لے کے نکلا۔ بادشاہ بولے وہ پڑھے لکھے لوگوں کو نکال دو، اس کو رکھ لو۔ اور بادشاہ بولے اگر کل میں نکلوں گا بارش ہوں گی تو تجھے سزا دوں گا۔ وہ فوراً بادشاہ کے پیر پر گر گیا، سرکار میری کوئی قابلیت نہیں ہے۔ تو پھر کیا قابلیت ہے؟ بولے میں جب اپنے گدھے کے کان کھڑے ہوئے دیکھتا ہوں مجھے اندازہ ہوتا بارش ہو گئی، ہونے والی۔ ہمارے ملک میں ایسی ہو رہا، سب گدھے یہاں سے لے کے وہاں تک 3 سال کی سزا کر دو، پکوڑا کر دو، وہ کر دو۔ ارے ہندوستان کو کوئی چلانے کا یہ طریقہ ہے؟ یہ گورننس ہے؟ کون سی گورننس ہے یہ؟ 3.5 سال میں ہمارے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کو کیا ملا؟ آپ نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ ایک ہندو ہردے سمراٹ کو ووٹ دیا، آپ کو کیا ملا بتاؤ؟ آپ نے 280 سیٹ مودی کو، یہ ٹھیک ہے آپ مسلمانوں سے نفرت کرتے، ٹھیک ہے آپ نے دیا، بتائیے آپ کو کیا ملا؟ نوکری ملی، پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئے، ڈیزل کی قیمتیں کم ہوئی، سٹاک ایکسچینج اچھا چل رہا ہے، اکانومی اچھی ہو گئی، نوجوانوں کو ہر سال 2 کروڑ نوکریاں ملی، کچھ نہیں ملا۔ آپ نے تمام چیزوں کے لیے ووٹ دیا تو ہندوستان کے وزیر اعظم نے کیا کہا کہ گائے کے نام پر پیلو خان کو ماریں گے، گائے کے نام پر اخلاق کو ماریں گے، گائے کے نام پر عمر محمد کو ماریں گے، گائے کے نام پر علیم الدین انصاری کو ماریں گے، شریعت چھینیں گے، بابری مسجد کو حاصل کر لیں گے۔ ہمارے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو کیا آپ نے اس لیے ووٹ دیا؟ متروں کو پہچانو، قیمتیں کچھ نہیں کر رہی ہے، اب آپ کو فیصلہ لینا ہے، اور بابری مسجد کا قرضہ آپ کے کندھوں پر ہے، اس قرضے کو ہندوستان کی عوام کو ادا کرنا ہے۔ مسلم اقلیت انصاف کے لیے کھڑی ہوئی ہے، بابری مسجد کا مسئلہ انصاف کا ہے، اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھ لو،
ایسے بہت سے لوگ اٹھیں گے جائیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم پر صلاح بورڈ کی قیادت حضرت مولانا رابع حسنی ندوی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان کے حکم پر اور ان کے مشوروں پر چل کر انشاءاللہ تعالی ہم کامیابی حاصل کریں گے. شریعت کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے تو شریعت کو اپنا لو. بابری مسجد کو حاصل کرنا ہے تو مسجدوں کو آباد کرو. بابری مسجد کو حاصل کرنا ہے تو پہچانو ان منافقین کو، پہچانو ان چہروں کو جو دکھنے میں بڑے بڑے اچھے چہرے ہیں مگر ان کے دل اور سوچ اور فکر میں فضیلت الشیخ حضرت مودی کے اشاروں پر چلنا ان کے زندگی کا مقصد ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.